اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 72 ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک قتل کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے کہ تم نے کیا اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، یحیی اللہ الموتى، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ نشانی اس میں کیا تھی کہ مردے کو زندہ کیا اللہ نے، تو اسی طریقے سے اللہ مردے جلائے گا بروز حشر اور سب کو جمع کرے گا۔ اب ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں ایک گائے کا ایک تقدس تھا، گائے کی ایک جو عظمت تھی ان کے دلوں میں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کاری ضرب لگا دی، کیونکہ اگر گائے کے اندر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانا چاہیے تھا نا، کیونکہ ظاہر ہے اگر کسی کے اندر الہی صفات نعوذ باللہ استغفر اللہ ہیں اور اس کو اس طرح سے اذیت دی جائے، ذبح کر دیا جائے، تو ایک تو ظاہر ہے مصیبت کھڑی ہو جانی تھی، بلکہ کوئی مشکل تو کوئی مسئلہ تو پیدا ہوا نہیں، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ اس گائے کا ایک پیس جسم کا، اس کے حصہ اس کو ٹچ کیا گیا، مرنے والے کو، مردے کو، تو وہ زندہ ہو گیا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، زندگی مل گئی، تاکہ وہ قاتل کا نام بتا دے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ گائے کا تقدس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نکال دیا۔ اب یہاں پر کہ ایک قتل کیا تم نے، تو امام بخاری نے فرمایا کہ مقتول کو زندہ کرنا اور قاتل کا تعین کرنا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فرمایا کہ اس کے معنی ہے کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، تم اختلاف کرنے لگے کہ تم نے قتل کیا ہوگا، تم نے قتل کیا نا، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے نہیں کیا بلکہ تم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے اسے قتل کیا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا۔ مجاہد فرماتے ہیں، امام مجاہد، کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے اور خواہ اختلاف ڈال رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو، جس کا قتل ہو گیا تھا، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اب یہاں ٹکڑا مارنے کی بات ہوئی، لیکن ٹکڑے کا تعین نہیں کیا گیا کہ کون سا ٹکڑا مارو، تو یقیناً ایک ہی ٹکڑے کی بات ہے کہ ایک پارچہ، ایک پیس اس کو ٹچ کر دیا جائے، لیکن اگر دین میں یا دین کے معاملے میں یا دنیا کا کوئی اس میں فائدہ ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بیان نہیں فرمایا، اور کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تعین نہیں فرمایا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اب ہمیں بھی جتنے بھی تفسیر کرنے والے، ان کو بھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے کہ گائے کا کون سا ٹکڑا تھا، وہ ران کا گوشت تھا کہ وہ سینے کا گوشت تھا، کہاں کا تھا، کہاں کا پیس تھا، اس سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ اگر فائدے کی چیز ہوتی تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبہم نہ رکھتا، اس کو لازمی بیان کرتا، خود بیان فرماتا یا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کا راز کھول دیتا کہ ہاں وہ کون سا ٹکڑا تھا، کوئی معین پیس تھا یا کوئی سا بھی پیس تھا، نہیں ظاہر کیا۔ تو خواہ مخواہ کی ان باتوں میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سوالات مت کیا کرو۔ تو پھر یہ کہ جب انہوں نے گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگایا تو کیا ہوا کہ وہ زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، انہوں نے اس کو لگایا، وہ زندہ ہو گیا، تو اللہ نے یہ جو مشاہدہ کروایا ان لوگوں کو، جو لوگ موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور مردہ زندہ کرنے کی طاقت کا جلوہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اسے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلیل دیا، اور دوسری طرف اس سے ان کے باہمی جو جھگڑے تھے اور ہٹ درمی اس کا بھی فیصلہ فرما دیا. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے. 5 جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کس کس طرح سے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا جو ذکر فرمایا 5 جگہ ہیں. نمبر 1 بنی اسرائیل کے جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے تقاضا کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی تھی اور اس کے بعد ان سب کو از سر نو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تھی. ایک یہ ہو گیا مقام. دوسرا یہی جو گائے کا ہم پڑھ رہے ہیں ایک واقعہ یہی ہے اس کے اندر. اور تیسرا مقام ان لوگوں کا ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے بیان کیا اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو بھی مردہ کر دیا اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. یعنی موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اور چوتھا وہ مقام ہے کہ اس شخص کا واقعہ کہ یعنی اللہ نے جو ذکر کیا جس کا نام عزیر علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے اور دیکھا تھا کہ بستی یعنی چھتوں کے بل جو ہے وہ گری پڑی ہے، تو جب ان کا یعنی جب انہوں نے یہ ملاحظہ کیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے یعنی دوبارہ سر نو اس کو جو ہے آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 100 سال جو ہے وہاں پر سلا دیا اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا. اور 5واں واقعہ ہے آگے پڑھیں گے ہم، لیکن یہ ہے کہ ہے اسی سورہ بقرہ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو جو یعنی اللہ سے جب انہوں نے درخواست کی تھی کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے جلائیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ 4 پرندوں کو لے کر اپنے سے مانوس کر لیجئے اور جب یہ جو ہے پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں پہ آپ ان کو رکھ دیں. تو وہ ان کو بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے تھے. تو یہ 5 مقامات ہیں سورہ بقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کرامات اور یہ معجزات جو ہے وقتاً فوقتاً بندوں کو دکھا دیتا ہے ان کی یقین کو مضبوط کرنے کے لیے. ورنہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، ہم اپنے رب کی ہر بات کا یقین کرتے ہیں اور خود ہمارے اندر بے شمار نشانیاں ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ بے شک ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. کس طرح سخت ہو گئے؟ تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، جیسے پتھر ہوتے ہیں نا سخت، اسی طریقے سے تمہارے دل بھی سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرہ یہ ہندی کا لفظ ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ یعنی او اشد قسوہ، یعنی اس سے بھی زیادہ یعنی سخت. کس سے زیادہ؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. کیوں؟ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، یتفجر منہ الانہار، نہریں بہہ نکلتی ہیں. نہروں کو یہاں ترجمہ ندیاں کیا ہے. اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، یشققو، وہ پھٹ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس سے خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے کیا؟ تو ان سے پانی نکلتا ہے، منہ الماء. ٹھیک ہے. اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. دیکھا ہے جو وہ ہوتی ہے سلائیڈنگ ہوتی ہے پہاڑوں پہ نا، کہ وہ پہاڑ سے پتھر پتہ چلا گرے جا رہے ہیں، ہم تو اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں پتھر. اور اللہ تمہارے یعنی کوتکوں، یہ ہندی کا لفظ ہے، یعنی تمہارے جو یہ اعمال ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اللہ غافل نہیں ہے. بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو تم اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہو، تمہاری ڈھٹائی بھی معلوم ہے، تمہاری نظروں کے سامنے تمہیں اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھتے ہو، یہ کرامات دیکھتے ہو،
اور اس کے باوجود بھی اتنے ڈھیٹ بنے ہوئے ہو کہ پھر مکر جاتے ہو تھوڑی دیر کے بعد، پھر اپنی حرکتوں سے یعنی باز نہیں آتے، پھر اسی میں مشغول ہو جاتے ہو اپنی حرکتوں میں۔ یہ ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، ضیاء القرآن کا ہے۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، قسوہ ہیں، کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے جو کرتوت ہیں، تمہارے جو یہ اعمال ہیں بدعمال، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اب ہم پڑھتے ہیں ثم قست قلوبکم، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو اس پر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ جب مقتول کے ساتھ یعنی گائے کے ٹکڑے کو ٹچ کیا گیا تو وہ بیٹھ گیا، اور اس طرح بالکل زندہ سلامت تھا جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھتیجوں ہی نے مجھے قتل کیا ہے۔ پھر اس کی روح کو یعنی قبض کر لیا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو یعنی قبض کر لیا تو اس کے بھتیجوں نے کیا کیا؟ کہا اللہ کی قسم ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا، یعنی پھر جھوٹ بول گئے، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی بوڑھے کے بھتیجوں کے دل سخت ہو گئے۔ اور ویسے یہ عام بات ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام بات ہے۔ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی سختی اللہ معاف کرے، جہنم کا ذکر سننے سے، جنت کا ذکر سننے سے کچھ بھی فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔ اپنی روش پہ اس طرح قائم دائم اور ڈھیٹ بنے رہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نرمی عطا فرمائے، کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ بلکہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جو یعنی میڈیا وغیرہ پہ نظر آتا ہے کہ جب وہ روتے بھی ہیں نا تو پورا جسم تو ان کا ہل رہا ہوتا ہے، لیکن آنکھیں ماشاءاللہ سے بالکل صحیح سلامت ہوتی ہیں، آنکھوں سے تو ایک آنسو بھی نہیں نظر آتا، پورا جسم ہل رہا ہوتا ہے۔ بھائی جسم سے رونے کی کیا ضرورت ہے، آنکھوں سے روتا ہے انسان۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب یعنی شعور دے کہ ہم کیا کر رہے ہیں شاید ہمیں خود بھی نہیں پتہ، ہم سمجھتے ہیں شاید دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، لیکن دھوکہ ہم اپنے آپ کو خود دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دل سخت ہو گئے، دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو دلوں کی سختی ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ایک جب مدت دراز گزر گئی، یعنی طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ آیات اور معجزات کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کرنے کے باوجود، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے نصیحت اور موعظت کو قبول نہیں کیا۔ یہ دل سختی میں ان پتھروں کی طرح ہیں جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں۔ پتھروں کی آپ سختی کا کیا علاج کریں گے؟ بلکہ یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں سے تو چشمے اور نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی جاری نہیں بھی ہوتے ہیں تو پتھروں سے پانی یعنی ان کو پھٹتے ہیں پانی نکل پڑتا ہے۔ اور بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ان میں اپنے حسب حال یعنی ادراک ہے، جیسے اللہ نے سورہ حشر میں نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر یہ یعنی اس کتاب کو نازل کرتا تو وہ بھی کیا تم دیکھتے کہ گر کر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے نا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو وہ پتھروں میں بھی یہ صلاحیت ہے جو صلاحیت اللہ نے اس کو بخشی ہے، لیکن ایک انسان ہے کہ اتنا ڈھیٹ بنا ہوا ہے کہ کچھ کہنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں بھی ہے اور بھی محدثین نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ھذا جبل
یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ پتھروں کے تو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کئی احادیث میں ذکر ہے کہ کھجور کا وہ تنا جس کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، منبر بننے کے بعد وہ رونے لگ گیا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل مطلب یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسا ہے، اور ہم ایک ایسے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بھی کبھی رونا نہیں آتا. ہمیں جو ہے دین اسلام کی یعنی یہ کلفت دیکھ کر کہ کیا حال ہو رہا ہے لوگوں کا، اس پر بھی کبھی رونا نہیں آتا. ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، جیسے کہ بس یہی زندگی ہے اور یہی ہمارے لیے بس انف ہے، اور آگے ہمیں کچھ اس کے علاوہ کچھ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حق کو سمجھنے والا بنائے، پتھروں جیسا نہ بنائے مالک، پتھروں کی سختی سے، بلکہ پتھروں کی کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو موم کی طرح نرم کر دے. صحابہ کرام جیسے تھے نا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپس میں مہربان ہیں، ایسے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آپس میں مہربان کر دے. کافروں پر وہ سخت تھے اور آپس میں بہت مہربان تھے. ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان میں ان کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. 3 قسمیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے گر پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ پانی نکلتا ہے. اور پتھروں سے نہروں کا جاری ہو جانا، کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، وہ گر پڑتے ہیں. اللہ کی خوف کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کی خوف کی وجہ سے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہے، وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے، جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے. وہی جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی مخلوق ہے اپنے مخلوق کو وہی جانتا ہے. اور اگر کوئی فلسفے کا مارا ہوا انکار کرے تو وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کچھ فرمایا حق اور سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، اور اسی پر ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.